اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے آرڈر کے مطابق 16 مئی کو پورے پنجاب کی طرح گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول یعنی گرلز ایلیمنٹری اسکول سبلانوالا میں بھی اسکول کونسل کی تشکیل کے لیے طلبہ میں 4 سیٹوں پر الیکشن کروایا گیا۔ صدر، نیب صدر، جنرل سیکرٹری اور فنانس سیکرٹری۔ اس میں شفافیت کے لیے ہر چیز کا پورا خیال رکھا گیا اور الیکشن کے لیے عملہ تعینات کیا گیا۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں چیف الیکشن کمیشن حافظ محمد ثناء اللہ، ریٹرننگ آفیسر سرفراز شاہد، پریزائڈنگ آفیسر رانا محمد جمیل، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ساجد ریاض، پولنگ آفیسر احسان نقشبندی، گارڈ مختار احمد عملے میں شامل تھے۔ اس پورے عملے نے رزلٹ کنڈکٹ کروائے۔ 670 کی ووٹر لسٹ تھی جبکہ ٹرن آؤٹ 570 ہوا۔ ٹوٹل 32 اپلیکیشنیں جمع تھیں جن میں سے 26 سلیکٹ ہوئے ہیں۔ جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے: پریزیڈنٹ مشرب حسن، وائس پریزیڈنٹ شاہ میر، جنرل سیکرٹری محمد عثمان، فنانس سیکرٹری کلب حسن۔ حیدرآباد ایف آئی اے کی دبنگ کارروائی۔ اے ڈی زبیر اکبر یوسفزائی کی زیر نگرانی ایس ایچ او ایف آئی اے مسرور بلوچ، ایڈیشنل ایس ایچ او حتیش کمار، ایچ سی اسلم، ایف سی ذیشان کی ایڈیشنل سول جج اختر حسین شاہ کے ہمراہ کارروائی۔ ایسکو رضوی سب ڈویژن ایس ڈی او منظور الہی ایل ایم غلام مصطفیٰ کو کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او مسرور بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ بلوچ فرام پی ایس ایف آئی حیدرآباد۔ آج ڈائریکٹر ایف آئی اے حیدرآباد زون کی ڈائریکشنز کے اوپر اور ہمارے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب ہیں سید وسیع حیدر صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر ہماری ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی گئی، جن کو جو سپروائز کر رہے تھے زبیر اکبر یوسفانی صاحب کر رہے تھے۔ تو ان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہمارے پاس ایک کمپلینٹ اپیئر ہوا جس کا نام تھا شہریار گل۔ انہوں نے کمپلین کی کہ جو کنسرن ایس ڈی او ہے رضوی ہاسپٹل کا، وہ ایک لائن مین کے تھرو، جن کا نام ہے جو ان کا لائن مین تھا، وہ اس کے تھرو ان سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اور پھر ہم نے ایک ٹریپ ریڈ ارینج کیا۔ ٹریپ ریڈ ارینج کرنے کے بعد ہم نے اس کی اپلیکیشن لی۔ اپلیکیشن لینے کے بعد وہ ہم نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے سامنے اس کو پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ڈی جے صاحب نے جو ہے وہ ایک سول جج اینڈ جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب جو ہے ان کو ڈیپیوٹ کیا، ٹھیک ہے۔ ان کو ڈیپیوٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے ایک ٹریپ ریڈ ارینج کیا۔ 4th سول جج جو ہے اختر حسین شاہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ پورے ٹریپ ریڈ میں تھے۔ کنٹینیوسلی جو لائن مین ہے وہ کمپلیننٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا۔ ڈفرینٹ پلیسز انہوں نے چینج کیے ٹائم ٹو ٹائم۔ پھر ہم نے ان کو ٹریس آؤٹ کیا رکشوں کے اوپر، پرائیویٹ وہیکلس کے اوپر بیٹھ کے۔ پھر ایک پریمیسز کے اوپر فوٹو کاپی کے اوپر انہوں نے ہمیں بلایا۔ فائنلی بلانے کے بعد یہ دونوں ساتھ تھے اور جج صاحب ایز اے پرائیویٹ کنزیومر ہو کے ان کے پاس گئے تھے کہ ان کو بھی اپنا بل وغیرہ جو ہے وہ کلیئر کرانا تھا۔ تو موقع پہ دونوں بندے اویلیبل تھے۔ جو لائن مین ہے اس نے پیسے لیے اور اپنے ہاتھ میں، ایس ڈی او ان کے ساتھ تھا۔ جج صاحب پورے موقع میں ان کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے واچ کیا، انہوں نے پوری کنورسیشن ہرٹ کی۔ اس کے بعد پھر جائے واردات سے ہم دونوں بندوں کو کسٹڈی میں لے کے اور پی ایس ایف آئی اے پہ واپس آ گئے۔ شہریوں کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ جو بھی ایجنسی کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں ہم ان کو ریلیف دیتے ہیں ان کے حساب سے، کیونکہ کچھ بندے کمپلین کرتے ہیں لیکن فردر میٹر پرسو نہیں کرنا چاہتے، تو ہم ان کو اس حساب سے بھی ریلیف دیتے ہیں۔ کچھ بندوں کو انہوں نے اتنا تنگ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں ایف آئی آر کرانی ہے، ہمیں ٹریپ کروانا ہے، کچھ اور کرانا ہوتا ہے، تو ہم ان کو اس میں بھی جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم تو یہ سجیسٹ کریں گے کہ ہمارا جو مین موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں۔ تو اس میں جتنے بندے ہمیں اپروچ کریں گے ہم رسپونڈ کریں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جب سے یہاں ایسے جو پوسٹڈ ہوا ہوں تو یہ میرا سیکنڈ ٹرپ ہے، اور فریکوینٹ میں نے کارروائی کی ہیں اگینسٹ الیکٹرسٹی تھیفٹ میں، جس میں نے بہت سارے ایسکو کے آفیشلس نامینیٹ کیے ہیں، ان کو اریسٹ کیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کارروائی آگے بھی جاری رہیں گی۔ اگر یہ چیزیں کسی بھی اینڈ سے، صرف ایسکو ہی نہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ فیڈرل کا ہوگا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ننکانہ صاحب چندرکوٹ نہر میں 22 سالہ نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ اطلاع پا کر ریسکیو 1122 کا عملہ وہاں پہنچا۔ ریسکیو غوطہ خوروں نے فوری واٹر ریسکیو سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ واٹر ریسکیو سرچ آپریشن کی تمام تر نگرانی خود ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار کر رہے ہیں۔ نہر میں ڈوبنے والا نوجوان 22 سالہ عاطف رضا کی ڈیڈ باڈی کی تلاش تاحال جاری۔ رات کی تاریکی چھا جانے کے باعث واٹر ریسکیو آپریشن روک دیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر اٹک رو عاطف رضا کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد نئے کرایہ جات کے تعین کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر عاطف رو نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے حساب سے شہریوں کو ریلیف دینے کا حکم دیا۔ اجلاس میں آرٹی سیکرٹری کے علاوہ اٹک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر اور ممبران نے بھی شرکت کی، جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حساب سے تمام روٹس پر 5% کرایوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ سماجی کارکن مسلم لیگ نون ڈڈیال کے رہنما رانا محمد منیر سراج عرف قاضی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے پنجابی عوام کو ریلیف دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نے جو 200 یونٹ فری دینے کا اعلان کیا تھا وہ پورا کریں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈڈیال کو تحصیل کا درجہ دیا جائے، اور انہوں نے میجر طاہر اقبال کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے 2013 والا وعدہ پورا کیا اور ڈڈیال کی عوام کو نادرا آفس کا تحفہ دیا۔